اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ، میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں، لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو. میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی ہے اور زنا کر رہی ہے. یہ چکر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، جو جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں وہ شکر ادا کریں گے ہماری بیٹی نے بھاگ کے الحمدللہ شادی کی ہے، کسی سے چکر نہیں چلایا. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہے، اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے کہ وہ باپ یا بھائیوں کی مرضی کے بغیر نکاح کرے، کیونکہ ان کا تجربہ، ان کی غیرت وہ زیادہ ہوتی ہے. ان کو پتا ہے کہ کون 2 نمبر ہے، کون 1 نمبر ہے. لیکن اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ باپ اور بھائی اپنی بہن یا بیٹی پر اپنی مرضی مسلط نہ کرے. تو یہ جو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں کورٹ میرج کے بعد، آپ کو قتل کرنے کی قطعاً اجازت بولو نہیں ہے. اس میں آپ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے، جہنم کی آگ میں ہوگے، اللہ کا غضب نازل ہوگا. اللہ آپ کو غیرت کے ایوارڈ نہیں دے گا کہ ماشاءاللہ بڑا غیرت کا کام کیا تو نے، تیری بیٹی نے شادی کی اور تو نے اس کو جان سے مار کے اپنے خاندان کی ناک اونچی کر دی. اس پہ آپ کو قیامت کے دن کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں ہے. حلال حرام میں فرق کرو. اس نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے طریقہ غلط تھا اس کا، لیکن اس غلط پہ مجبور کس نے کیا ہے؟ اس غلط پہ مجبور آپ نے کیا ہے. اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ، میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں، لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو. ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو روکو. میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں، کیونکہ زنا اتنا زیادہ معاشرے میں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی ہے اور زنا کر رہی ہے. کروڑہا گنا بہتر ہے. آپ معاشرے کو کمپیئر بھی تو کرو، کس زمانے میں آپ جی رہے ہو، کس زمانے میں آپ زندہ ہو. برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی ہے. میرے سامنے جو یونیورسٹیوں کے حالات ہیں، پروفیسروں کے لڑکیوں سے چکر، لڑکیوں کے بوائے فرینڈوں سے چکر، یہ چکر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، جو جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں وہ شکر ادا کریں گے ہماری بیٹی نے بھاگ کے الحمدللہ شادی کی ہے، کسی سے چکر نہیں چلایا. اس پہ شکر ادا کریں گے. اس ماحول کو دیکھو. آپ ایک جگہ آپ کسی علاقے میں گئے، سارے ہیروئن پی رہے ہیں، آپ کا بچہ بھی اسی علاقے میں رہتا ہے، سارے کیا کر رہے ہیں؟ ہیروئن پی رہے ہیں. ہڈیوں کے ڈھانچے نکل گئے، کچھ شراب پی رہے ہیں، کچھ ہیروئن پی رہے ہیں، سارے چورو چکے. آپ کو فکر ہوگی نا کہ میرا بچہ بھی یقیناً یہاں رہ رہا ہے 1 سال سے، وہ بھی کیا ہیروئن چی بن چکا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو تو فکر ہوگی، آپ کو یقین ہوگی ابھی میرا بچہ بھی گیا کام سے، میں نے تو کس علاقے میں اپنے بچے کو گھر دے دیا بنا کے. آپ گئے، آپ نے دیکھا آپ کا بچہ ہٹا کٹا ہے، سگریٹ پی رہا ہے وہ بیٹھ کے. آپ سگریٹ کو چیک کرو گے، یار اندر کچھ ہے تو نہیں، اس کی چرس تو نہیں بھری ہوئی. ادھر سے چیک کیا، ادھر سے چیک کیا. اب بچے سے آپ یہ نہیں پوچھو گے تو سگریٹ کیوں پی رہا ہے، آپ بچے سے پوچھو گے بیٹا چھٹے مٹے تو نہیں لگاتا؟ بیٹا کہے گا نہیں ابا. آپ گلے لگاؤ گے، آپ میرا کتنا پیارا بچہ ہے، الحمدللہ ہیروئن چیوں میں رہ کے بھی ہیروئن نہیں پیتا. وہ باپ یہ حرکت کرے گا جس کو کلچر کا پتا ہے کہ یہ ہیروئنچیوں کا کلچر ہے، اس میں سگریٹ پینے والے کو اپریشیٹ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ رائے چلے گئے، آپ نے اپنے بچے کو 1 سال کے لیے رائے میں مقیم بنا دیا بزرگوں کے ساتھ، سارے آب زمزم پی رہے ہیں، مدینہ کی کھجوریں کھا رہے ہیں، تہجد چل رہی ہے، اللہ اللہ ہو رہا ہے، اشراق. رائے میں تو یہی ماحول ہے نا، گھنٹوں گھنٹوں دعائیں ہو رہی ہیں. آپ گئے، آپ کا خیال تھا آپ کا بچہ بھی کوئی بہت بڑا بزرگ اب تک بن چکا ہوگا، 1 سال سے بزرگوں کے ساتھ. آپ کا خیال تھا میں جب جاؤں گا تو دعائیں مانگ رہا ہوگا، آنسو نکل رہے ہوں گے، یا سجدے میں سر ہوگا، یا اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوگا، 6 نمبر بیان کر رہا ہوگا، یا تشکیل میں ہوگا، یا تشکیل کرا رہا ہوگا، چہرے پہ نور ہوگا، داڑھی ہوگی، نہا دھو کے آیا ہوگا، خوشبو لگی ہوئی ہوگی، کیونکہ ماحول ایسا ہے. آپ گئے تو کیا پی رہا ہے؟ ادھر بیٹھا ہوا ہے سگریٹ پی رہا ہے، صرف سگریٹ. آپ کے تو پاؤں سے زمین نکل جائے. یار کس ماحول میں میں نے بچے کو بھیجا تھا، اور یہ کمبخت. ریونڈ میں تو کوئی بزرگ میں نے نہیں دیکھے سگریٹ پیتے ہوئے. نکل جائے گی کس کلچر میں نے بچے کو بھیجا یار، اور کیا کر رہا ہے کمبخت؟ سگریٹ پی رہا ہے. تو بھائی آپ کی بچی اللہ نہ کرے
بار بار کہ ایسا نہ ہو بچیوں کو اس سے ترغیب مل رہی ہو کہ مفتی صاحب نے کہا چلو ہم بھی نکلیں پھر, ٹھیک ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے لیکن وہ شادی کرتی ہے جا کے, زنا نہیں کر رہی, تو آپ یہ سمجھو کہ ہیروئنچیوں کے محلے میں آپ کی بچی رہتی ہے اور صرف سٹا لگا کے واپس آ جاتی ہے. شکر کرو, اس کو گلے لگاؤ, بیٹا تو نے نکاح کیا ہے, اور اس کو آپ کو جو عزت کا جنازہ نکلے گا نا, اس کا طریقہ ہے, اس کا طریقہ یہ, کورٹ میرج اس نے کر لی ہے, آپ اس کو بلاؤ, بولو بھائی ابھی یہ بات پھیلی نہیں ہے, لڑکے کو بلاؤ, ہم پبلک کو جمع کر کے دوبارہ نکاح پڑھا دیتے ہیں. لوگوں کو کیا ضرورت, لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے پبلک کے سامنے ایک فیک نکاح دوبارہ کر لو تو کیا جا رہا ہے. ہم نے تو کرائے اس طرح نکاح, بھگایا نہیں ہے لڑکیوں کو گھروں سے, لیکن جو بھاگ گئی, باپ آیا, بھائی عزت کا جنازہ نکل گیا, لڑکی نے کورٹ میرج کر لی ہے, میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, لڑکا لڑکی کو بلاؤ, دھوم دھام سے ایک اور نکاح کر دو دنیا کے سامنے, تمیز سے رخصت کر دو. جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا, غلطی ہو گئی, اب دوبارہ کر دو. 50-50 میں یہ ہوا تھا نا, 50-50 میں یہ ہوا تھا کہ وہ خاتون اپنی بچی کو روتے ہوئے رخصت کر رہی ہیں, ویڈیو بن رہی ہے, کیمرہ آن کرنا بھول گیا وہ بندہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا. اب وہ خاتون اتنی مشکل سے, وہ تو ہمیشہ کے لیے یادگار ہے کہ ماں نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے رخصت کیا تھا, وہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا. اس نے کہا میڈم وہ کیمرہ بھول گیا تھا, اس کمبخت سارا میرا بیڑا غرق کر دیا, اتنی مشکل سے روئی تھی میں. تو اب کیا ہے بھائی, دوبارہ سے, اس میں یہی دکھایا تھا کہ چلو دوبارہ سے, ایک دفعہ رونے کی ایکٹنگ کی ہے, دوبارہ کر لو, بٹن دوبارہ دبا دیتے ہیں, دوبارہ سے رخصت ہو جاؤ. اب ہم اچھی طرح دیکھ لیں گے آن ہے یا نہیں ہے. تو ایک دفعہ آپ کی غلطی, آپ نے بچی کی مرضی کا خیال نہیں کیا, اس کی اپنی وقت پہ اس کا نکاح نہیں کیا, جہاں وہ چاہ رہی تھی وہاں نکاح نہیں کیا آپ نے. اس نے 10 دفعہ بتایا, ماں کو بھی, بھائی کو بھی, امی کو بھی, پرچے لکھ لکھ کے تکیے کے نیچے رکھے اس نے, آپ کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. اب جب وہ بھاگی ہے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے, کورٹ میرج کر لی یا چھپ کے کہیں نکاح کر لیا, جنازہ نکلنے کا خطرہ ہے, اس کا مطلب کیمرہ بند تھا, اب دوبارہ آن ریورس کرو. یہ بولا بیٹا واپس آؤ, تمیز سے رخصت کریں گے ہم تمہیں, ٹھیک ہے نا, واپس آ جاؤ, کسی کو بتانے کی ضرورت, مجھے یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں ہے, اس کو بتا دو تمیز سے. تو اس غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ ساری زندگی کے لیے اس کا بائیکاٹ کریں گے, بات نہیں کرنی, اس کو گولی سے اڑا دو, تو بھائی آپ ہیروئنچیوں کے محلے میں بیٹھے ہوئے ہو اور سگریٹ پینے والے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہو. آپ کا یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلنے والا نہیں ہے. جو سوشل میڈیا نے اپنی تباہیاں کر دی ہیں وہ کر دی ہیں, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. گاؤں میں, گھر گھر میں اینڈرائڈ موبائل پہنچ چکے ہیں. میرے سامنے واقعات آ رہے ہیں, وہ فلاں گاؤں سے نکل کے آشنا کے پاس بھاگ گئی, وہ فلاں جھونپڑے سے نکل کے ادھر چلی گئی. تو یہ چیزیں اب آپ روک نہیں سکتے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس پہ پابندیاں لگاؤ, اس کا حل یہ کہ حلال کو معاشرے میں آسان کرو. بوفے سسٹم میں بندے کو آپ نے چھوڑ دیا, بھوکے کو بوفے سسٹم میں چھوڑ دیا, اور اس سے بولنا ہے کہ دال کو ہاتھ لگانا ہے, بیف کھانے کی, مٹن کھانے کی اجازت نہیں ہے. اب نہیں چلے گا یہ مارکیٹ میں. پہلے زمانے میں غریب آدمی کی دال ہی تھی, بھائی یہی کھائے گا تو. اس نے نہ کبھی پیزا دیکھا, نہ کبھی بکرے کی چانپیں دیکھی اس نے, نہ افغانی پلاؤ دیکھی. بھوک لگ رہی ہے, یہ مثالیں پیش کرنے میں بھی مزہ آ رہا ہے. نہ اس نے دمبے کی چربی میں پکا ہوا دمبا دیکھا. اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ دال ہی کھانی پڑے گی. لیکن جب آپ اس کو ہوٹل میں لے گئے اور بوفے سسٹم ہے, وہ ہر ڈھکن اٹھا کے دیکھ رہا ہے, یار ماش کی دال بھی ہے, دال کھانی ہے تو دال کی 20 قسمیں ہیں. پھر ادھر اس نے ڈھکن اٹھا کے دیکھا, ادھر سے اس کو حلیم کی خوشبو آئی. ادھر ڈھکن اٹھا کے دیکھا جو کابلی پلاؤ, ادھر چپلی کباب, ادھر بریانی. پھر میرے بھائی وہ نوالے مارے گا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. وہ لڑکی ہے تو بھی اس کا دل کرے گا میرے تو چانپے کھانے کا دل چاہ رہا ہے. پھر آپ اس پہ پابندیاں لگاؤ کہ یہ چانپے کیوں کھا رہی ہے. تو بھائی اس پہ شکر ادا کرو کہ حلال کا کھا رہی ہے. یہ چوری چھپے اس بوفے میں نہیں گھسی ہے, اس کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا تھا. حلال کھا رہی ہے, حرام نہیں کھا رہی ہے. پیسے جمع کرائے ہم نے اس کے, پر ہیڈ جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ہم نے جمع کرائے ہیں. حلال کھا رہی ہے, شکر ادا کرو. ہاں جو چوری سے کسی بوفے میں گھس کے دال بھی کھائے گی تو اس کو دال کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی.